بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 51 ہم نے پڑھ لیا اور اس میں وضو کے احکام پڑھے۔ وضو کے احکام بھی جن چیزوں کے لیے وضو کرنا ہے اس کا مسئلہ ایک پڑا تھا۔ مبطلات وضو 7 عدد پڑے تھے اور آخر میں ہم نے جبیرہ کا ایک مسئلہ پڑھا تھا، جبیرہ کی ڈیفینیشن بھی پڑھی۔ اور آج ہم سبق نمبر 52 پڑھنے جا رہے ہیں 52، جس کا موضوع بھی عبادات ہے اور ذیلی موضوع وضو ہے، اور اس کا ذیلی موضوع جو ہے وہ جبیرہ کے احکام ہے۔ تو جبیرہ کے احکام جو ہیں یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیں بسم اللہ ہم شروع کرتے ہیں اور توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 324 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس طرح ترتیب وار 325، 326، 327 کو ہم پڑھیں گے۔ تو بہرحال آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 324 موضوع عبادات ہے۔ اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم یا پھوڑا یا اس کی ہڈی ٹوٹی ہو اور اس کا منہ کھلا ہو تو اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو تو اسے زخم یا پھوڑے کے آس پاس کا حصہ اس طرح اوپر سے نیچے جیسے وضو کے بارے میں بتایا گیا ہے اس طرح جو ہے وہ دھوئیں۔ تو یہ دھونا جو ہے وہ یا اس کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہو تو مسح کرنا، یہ جبیرہ کہلاتا تھا۔ تو یہ اس طرح عمل انجام دیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس پر تر ہاتھ کھینچنا نقصان دہ نہ ہو تو تر ہاتھ اس پر کھینچیں اور اس کے بعد پاک کپڑا اس پر ڈال دیں اور گیلا ہاتھ اس کپڑے پر بھی کھینچیں۔ البتہ اگر ہڈی ٹوٹی ہو تو تیمم کرنا لازمی ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو تیمم کرنا لازمی ہے، ورنہ جو پٹی ہے پھوڑے یا زخم پر اس کے اوپر سے پانی یا پانی نہیں ہے تو کم از کم تر ہاتھ گیلا ہاتھ جو ہے وہ گزار دے تو کافی ہوگا۔ یہ تھا مسئلہ نمبر 324۔ مسئلہ نمبر 325 کہ اگر زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی شخص کے سر کے اگلے حصے یا پاؤں پر ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اور اس پر مسح نہ کر سکتا ہو، لیکن زخم مسح کی پوری جگہ پر پھیلا ہوا ہو یا مسح کی جگہ کا جو حصہ صحیح و سالم ہو اس پر مسح کرنا بھی اس کی قدرت سے باہر ہو، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ تیمم کرے اور احتیاط مستحب کی بنا پر وضو بھی کرے اور پاک کپڑا زخم وغیرہ پر رکھے اور وضو کے پانی کی تری سے جو ہاتھوں پر لگی ہو کپڑے پر مسح کرے۔ تو اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ اگر زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی شخص کے سر کے اگلے حصے، کیونکہ سر کا اگلا حصہ مسح کا ہوتا ہے، اور پاؤں پر ہو، یہ پاؤں جو ہے یہ بھی مسح کا مقام ہے، اور اس کا منہ کھلا ہو تو اس پر مسح نہ کر سکتا ہو، تو کیونکہ زخم مسح کی پوری جگہ پر پھیلا ہوا ہے یا مسح کی جگہ کا وہ جو حصہ سے سالم ہے اس پر مسح کرنا بھی اس کی قدرت سے باہر ہے، اس صورت ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ تو مسح نہیں کر سکتا، مسح کی جگہ خراب ہے تو ڈسٹرب ہے، تیمم کرے اور احتیاط مستحب کی بنا پر وضو بھی کرے اور پاک کپڑا زخم وغیرہ پر رکھے اور وضو کی پانی کی تری سے جو ہاتھوں پر لگی ہو کپڑے پر مسح کرے۔ یہ تو تھا مسئلہ نمبر 325۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 326، اس کا موضوع بھی عبادات ہے۔ ذیلی موضوع جو ہے وہ وضو اور اس کا ذیلی جبیرہ کے احکام ہیں۔ اگر پھوڑے یا زخم یا ٹوٹی ہڈی کا منہ کسی چیز سے بند ہو
اور اس کا کھولنا بغیر تکلیف کے ممکن ہو اور پانی بھی اس کے لیے مضر نہ ہو تو اسے کھول کر وضو کرنا ضروری ہے، خواہ زخم وغیرہ چہرے اور ہاتھوں پر ہو یا سر کے اگلے حصے اور پاؤں کے اوپر والے حصے پر، یعنی مسح کرنے والی جگہوں پر ہو یا دھونے والی جگہوں پر ہو، جہاں بھی ہو اس کا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اسے کھول کر وضو کرے۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 327 اور اس کا موضوع بھی عبادات ہے، اور ذیلی موضوع جو ہے وہ وضو ہے، اور وضو کا ذیلی موضوع جو ہے وہ جبیرہ کے احکام ہیں۔ اگر کسی شخص کا زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہڈی جو کسی چیز سے بدی ہوئی ہو اس کے چہرے اور ہاتھوں پر اس کا کھولنا، اس پر پانی ڈالنا مضر ہو تو ضروری ہے کہ آس پاس کے جتنے حصے کو دھونا ممکن ہو اسے دھوئیں اور احتیاط واجب کی بنا پر جبیرہ پر مسح کریں۔ جبیرہ یعنی پٹی پر جو اس پر رکھی دی جائے۔ جی تو یہ تو تھا مسئلہ نمبر 327۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 328، اس کا موضوع بھی عبادات اور ذیلی موضوع وضو ہے، اور اس کا ذیلی موضوع جبیرہ کے احکام ہے۔ اگر زخم کا اوپری حصہ نہ کھل سکتا ہو اور خود زخم اور جو چیز اس پر لگائی گئی ہو پاک ہو اور زخم تک پانی پہنچانا ممکن ہو اور مضر بھی نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی کو زخم کے منہ سے نیچے کی طرف پہنچائیں، اور اگر زخم یا اس کے اوپر لگائی گئی چیز نجس ہو اور اس کا دھونا اور زخم کے منہ تک پہنچانا پانی ممکن ہو تو ضروری ہے کہ اسے دھوئیں اور وضو کرتے وقت پانی زخم تک پہنچائیں۔ اگر پانی زخم کے لیے مضر نہ ہو لیکن زخم کے منہ تک پانی پہنچانا ممکن نہ ہو یا زخم کا منہ کھلنا مشقت یا ضرر کا سبب ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ تو بہرحال منہ تک پہنچانا ممکن بھی ہو اور ضرر بھی نہ ہو تو پہنچائیں پانی اور اس کو صاف کریں، اور اگر نہ ہو تو پھر تیمم کریں۔ مسئلہ نمبر 329 ہے، اس کا موضوع بھی عبادات اور ذیلی ٹاپک جو ہے وہ وضو جبیرہ کے احکام ہیں۔ اگر جبیرہ اعضائے وضو کے کسی حصے پر پوری طرح پھیلا ہوا ہو تو بظاہر وضو جبیرہ ہی کافی ہے، لیکن اگر جبیرہ تمام اعضاء وضو پر پوری طرح یا اس سے زیادہ پر پھیلا ہوا ہو تو احتیاط کی بنا پر تیمم کرنا ضروری ہے اور وضو جبیرہ بھی کرے۔ وضو جبیرہ یعنی پٹی کے ساتھ جو وضو کرتا ہے۔ جی مسئلہ نمبر 330 موضوع عبادات ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جبیرہ ان چیزوں میں سے ہو جن کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے، بلکہ اگر وہ ریشم یا ان حیوانات کے اجزاء سے بنی ہو جن کا گوشت کھانا جائز نہیں تو ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ تو جبیرہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ شرعی موازین پر پورا اترتی ہو۔ مسئلہ نمبر 331، جس شخص کی ہتھیلی اور انگلیوں پر جبیرہ ہو وضو کرتے وقت اس نے تر ہاتھ اس پر کھینچا ہو تو وہ سارا اور پاؤں کا مسح اسی طریقے سے کرے۔ جبیرہ کا کیونکہ حکم عضو والا بن جاتا ہے، اعضاء کی مانند ہوتا ہے جبیرہ، اس وجہ سے جو شخص کی ہتھیلی اور انگلیوں پر جبیرہ ہو اور وضو کرتے وقت اس نے تر ہاتھ اس پر کھینچا ہو تو وہ سر اور پاؤں کا مسح اسی طریقے سے کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 332، اگر کسی شخص کے پاؤں کے اوپر والے پورے حصے پر جبیرہ ہو لیکن کچھ حصہ انگلیوں کی طرف سے اور کچھ حصہ پاؤں کے اوپر والے حصے کی طرف سے کھلا ہو
تو جو جگہ کھلی ہیں وہاں پاؤں کے اوپر والے حصے اور جن جگہوں پر جبیرہ ہے وہاں جبیرہ پر مسح کرنا ضروری ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ کچھ جبیرہ والے عضو ہے، کچھ حصہ اور کچھ حصہ نہیں ہے، تو دونوں پر مسح کرے، جبیرہ پر بھی اور خالی جگہ پر بھی۔ مسئلہ نمبر 333، اگر چہرے یا ہاتھوں پر کئی جبیرے ہوں، کئی پٹیاں بدی ہوئی ہوں، ایسا زخم ہے اللہ نہ کرے، تو ان کا درمیانی حصہ دھونا ضروری ہے، اور اگر سر یا پاؤں کے اوپر والے حصے پر کئی جبیرے ہوں تو ان کے درمیانے حصے کا مسح کرنا ضروری ہے، اور جہاں جبیرہ ہوں وہاں جبیرے کے بارے میں احکام پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ دوبارہ میں اس مسئلے کو دہرا دیتا ہوں، انتہائی اہم ہے کیونکہ بہت سارے حادثات میں ایسا ممکن ہوتا ہے۔ اگر چہرے یا ہاتھوں پر کئی جبیرے ہوں تو ان کا درمیانی حصہ دھونا ضروری ہے، اگر سر یا پاؤں کے اوپر والے حصے پر کئی جبیرے ہوں تو ان کے درمیانی حصے کا مسح کرنا ضروری ہے، اور جہاں جبیرے ہوں وہاں جبیرہ کے بارے میں احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئیں اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کچھ خلاصہ یوں ہے، آج ہم نے اس سبق میں مسئلہ نمبر 324 پڑھا، اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم یا پھوڑا ہو، ان میں سے کسی کے چہرے یا ہاتھوں یا ہڈی ٹوٹی ہو، اس کا منہ کھلا ہو تو اس پر پانی پہنچائیں، اگر نہیں کھلا ہوا تو تیمم کریں۔ مسئلہ نمبر 325 پڑھا، اگر زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی شخص کے سر کے اگلے حصے یا پاؤں پر ہو تو اس کا منہ کھلا ہو تو وہ اس پر مسح نہ کر سکتا ہو، تو یہ اس حکم کو پڑھا۔ اور 326 نمبر، کہ اگر پھوڑے یا زخم یا ٹوٹی ہڈی کا منہ کسی چیز سے بند ہو، اس کا کھولنا بغیر تکلیف کے ممکن ہو اور پانی بھی اس کے لیے مضر نہ ہو تو پھر وضو کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 327 پڑھا کہ اگر کسی شخص کا زخم یا پھوڑا جو کسی چیز سے بندھی ہوئی ہو اس کے چہرے یا ہاتھوں پر ہو، اس کا کھولنا اور اس پر پانی ڈالنا مضر ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور آس پاس کو دھو لے۔ اور اسی طرح ہم نے مسئلہ نمبر جو ہے وہ 328 پڑھا، اگر زخم کا منہ نہ کھل سکتا ہو اور خود زخمی جو چیز اس پر لگائی گئی ہو پاک ہو تو اس بارے میں ہم نے مسئلہ پڑھا۔ 339 مسئلہ نمبر پڑھا، اگر جبیرہ اعضائے وضو میں سے کسی ایک پورے حصے پر پھیلا ہوا ہو تو جبیرہ وضو کافی ہے۔ اور 330 مسئلہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ جبیرہ ان چیزوں میں سے ہو جن کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 331 پڑھا، جس شخص کی ہتھیلی اور انگلی پر جبیرہ ہو، وضو کرتے وقت اس نے تر ہاتھ اس پر کھینچا ہو تو وہ سر اور پاؤں کا مسح اسی طریقے سے کرے گا۔ اور مسئلہ نمبر سیکنڈ لاسٹ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاؤں کے اوپر والے پورے حصے پر جبیرہ ہو لیکن کچھ حصہ انگلیوں کی طرف اور کچھ حصہ پاؤں کے اوپر والے حصے کی طرف سے کھلا ہو تو جو جگہیں کھلی ہیں وہاں پاؤں کے اوپر والے حصے پر اور جن جگہوں پر جبیرہ ہے وہاں جبیرہ پر مسح کرنا ضروری ہے۔ اور آخری یہ مسئلہ ہم نے پڑھا کہ اگر چہرہ یا ہاتھوں پر کئی جبیرے ہوں تو ان کا درمیانی حصہ دھونا ضروری ہے، اور اگر سر یا پاؤں کے اوپر والے حصے پر کئی جبیرے ہوں تو ان کے درمیانے حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔ جی تو یہ مسئلے جو ہے ہم نے پڑھے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی جبیرہ کے احکام ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ و ناصر۔